أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے. گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچائیں اور شیطان سے بچنا کیوں ضروری ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا خود اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کو اس بات کا پابند بنا رہا ہے کہ تم شیطان سے اپنی طاقت سے تو نہیں بچ سکتے، لیکن میں تمہیں شیطان سے بچنے کا ایک علاج عطا کرتا ہوں، اور یہ علاج اتنا آسان اور پاورفل ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی اس علاج کو اپنایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا. قرآن مقدس میں ایسے کئی واقعات ہیں جو تفصیل سے تو نہ صحیح لیکن میں صرف اس کا اشارہ کروں. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، دعوت کا پیغام کتنے سالوں تک؟ 950 سال تک. اور اس کے بعد بھی جب ایمان لائے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو جاوے اتنے لوگ تھے. 950 سال کی محنت کرنے کے بعد کتنے مومن ہوئے؟ ایک کشتی میں سوار ہو جاوے. کتنا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی کشتی بھی بنائی جائے اس زمانے کے حساب سے 15 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی، 60 آدمی یا 100 آدمی، کتنی بڑی کشتی ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کر رہے ہیں اور نبی ہو کر کے محنت کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا رہی ہے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہدایت کا کام کرنا یہ بندے کا کام ہے، مگر ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواجہ ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں آپ علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے تھے اور آخری موقع پر کان میں جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چچا میرے کان میں ایک مرتبہ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں محمد کل روز قیامت گواہی دوں گا آپ کے ایمان کی. بہت فکر مند ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرح چچا ایمان لے آوے، اس لیے کہ چچا ہر موڑ پر ساتھ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا بار بار، یہ ہر جگہ پر چچا نے ساتھ دیا تھا. بھلے ایمان نہیں تھا مگر خونی رشتہ تھا نا. اور پھر دادا عبد المطلب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ابو طالب
محمد کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی کہ عبداللہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں میرے محمد کو، میرے پوتے کو، گویا کہ میرے محمد کو ان کے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے پائے۔ ابو طالب نے اس وچن کو اس انداز سے نبھایا کہ آقا خود اس بات کو دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، جس کو لے کر کے چچا ابو طالب کے ایمان کی تمنائیں کر رہے تھے۔ صرف تمنائیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ آقا نے اپنی آخری درجے کی کوشش کر لی۔ عین اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، اے محمد آپ جسے چاہے ہدایت دینا، ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ تو پوری دنیا کے ایمان کو چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ تو پوری دنیا کے ایمان کو چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس اڑن کو یوں بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ایسے نبی تمہارے پاس آئے ہیں، ایک ایسے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں جو پہلے نمبر پر تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آگے کی بات بتاؤں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، کہ بہت حریص ہے، بہت لالچی ہے تمہارے اوپر۔ کیا نبوت مال کی لالچی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کیا دنیا سے مال چاہتے تھے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کیا آپ کو دنیا کا حسن و جمال چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ کو دنیا کی خوبصورتی پسند تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا نے تو خود آپ کے سامنے اس بات کی پیشکش کی تھی۔ عرب کے شورماؤں نے، عرب کے رئیسوں نے اور عرب کی حسیناؤں نے بھی آپ کے سامنے آ کر کے اس بات کی پیشکش کی تھی کہ محمد چاہو تو چاند توڑ کر کے لے آوے، ستارے توڑ کر کے لے آویں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ایک ہاتھ کے اندر سورج اور ایک ہاتھ کے اندر چاند لا کر کے رکھ دے۔ اگر آپ چاہیں تو عرب دنیا کی حسین سے حسین، میس عرب کہہ لیجیے آج کے زمانے کے اعتبار سے، کہ عرب دنیا کی حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت عورت ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ مشن اسلام چھوڑ دیجیے، شرط صرف اتنی ہے کہ مشن دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ خیر، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حریص علیکم، حریص کے معنی آتے ہیں لالچی، آپ پر وہ لالچی ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کے اعتبار سے آپ کو کوئی لالچ نہیں تھی، دولت کی آپ کو کوئی لالچ نہیں تھی، خوبصورتی کی آپ کو کوئی لالچ نہیں تھی، عورتوں کے متعلق آپ کو کوئی لالچ نہیں تھی، کسی طرح کی آپ کو لالچ نہیں تھی۔ مفسرین نے اس موقع کے اوپر بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ آقا کو اگر کسی بات کی لالچ تھی حریص علیکم، تو وہ اسی بات کی لالچ تھی کہ تم ایمان لے آؤ، بس اس سے زیادہ اور کسی چیز کی میرے آقا کو لالچ نہیں تھی۔ تو اتنے لالچی تھے اور اتنے حریص تھے ایمان کے باب میں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آوے، سب کے سب لوگ اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اور سب کے سب لوگ اسلام کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر کے اسلام کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ اور اسلام جو سراپا رحمت ہے، اور اسلام جو ہر اعتبار سے ایک مہربانی والا مذہب ہے، اس کی مہربانیوں کو، اس کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو لوگ جو ہے حاصل کر کے اس کے مزے چکھیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ یہی لالچ اور یہی طمع اور یہی حرص چچا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کام کر رہی تھی، گلے جا رہے ہیں۔ آخری موقع کے اوپر بھی اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ شرمائے عرب، مشرکین عرب، کفار عرب اس مکان میں نبی کو بیٹھنے کے لیے بھی دیتے نہیں ہیں، بہت اخیر میں بیٹھتے ہیں، کسی طرح جگہ بنا کر کے نبی پاک علیہ السلام وہاں پہنچ کر کے چچا کے کان میں یہ بات کہتے ہیں، چچا ایک مرتبہ پڑھ لو، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک مرتبہ پڑھ لو، میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ تمہاری مغفرت کروا دوں گا۔ اس موقع کے اوپر جبرائیل یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے، کیا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملے گی جسے میرا رب چاہتا ہے۔
یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جنت کی دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر میرا رب نہ چاہے تو ایک پتا بھی درخت سے ہل نہیں سکتا ہے۔ میرا رب نہ چاہے تو لاکھ دنیا چاہے کہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے، میرا رب نہیں چاہتا ہے اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے کسی ایک انسان کی ہدایت کی دعائیں کر لے، مگر رب نہیں چاہتا ہے تو دنیا اس کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کے کسی ایک فرد کو گمراہ کرنا چاہے لیکن میرا رب یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی ڈگر سے ایک بال کے برابر بھی ہٹانا نہیں چاہتا ہے، دنیا مل کر کے اس کی ٹکا بوٹی کر سکتی ہے لیکن اس کو ہدایت کی دولت سے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے کتنی ہی محنتیں کی جائے، محنت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس محنت کا صلہ اور اس محنت کا بدلہ ضرور بھی ضرور ایک دائی کو ملنے والا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو گلا دیا تھا، اس کے بدلے کے اندر آپ علیہ السلام کو کتنے بلند درجات ملے ہیں، کیا کیا ملا ہے۔ انشاءاللہ جب الحمد شروع ہوگی نا، لفظ حمد، صرف لفظ حمد، پتہ چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام ملا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت نبی کے قبضے میں بھی نہیں ہے، کسی ولی کے قبضے میں بھی نہیں ہے، تو کسی عالم دین کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ ایک عالم اپنی پوری زندگی کسی بستی کے اندر کھپا دے وے، لیکن اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، تو اس عالم کی پوری زندگی اگر کسی بستی میں کھپ جائے، وہ اپنے آپ کو گھلا کر کے رکھ دے وے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی بستی کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کی صاف صاف آیتیں ہیں، صریح آیتیں ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سارے 900 سال تک محنت کی، مگر اس کے باوجود بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی معمولی تھی، بہت معمولی تھی۔ اس نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک موقع کے اوپر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے کہا کہ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں کوئی اس طرح کا سوال کر بیٹھوں جو تجھے پسند نہیں ہے۔ دیکھو، نبی بھی یہاں پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نبی کے پاس بھی وہ شکتی اور وہ طاقت نہیں ہے اور وہ پاور نہیں ہے کہ اپنے پاور اور اپنی شکتی کی بنیاد کے اوپر ایسے جانی دشمن سے اپنی حفاظت کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی کہا کہ میری پناہ چاہو، اور انہوں نے بھی عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ آپ کو میں کتنے چیز سے بتاؤں قرآن سے؟ آؤ ایک اور بات آپ کی برکت سے یاد آ گئی۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوشش کی۔ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ہر اعتبار سے فیٹ کر دیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رکھا ہے، اور پھسلانے کی کوششیں شروع کر دی ہے۔ قمیض پکڑ کر کے وہ کھینچ رہی ہے اس موقع کے اوپر۔ بتاؤ مجھے کون سی طاقت وہاں پر کار فرما تھی؟ کون سی طاقت تھی جس طاقت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی کے اس شیطانی عمل سے بچایا؟ کون سی طاقت تھی؟ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، عین اس موقع کے اوپر یوسف نے کوئی تدبیر نہیں کی۔ یوسف کو معلوم تھا کہ دروازے تو ایک دم سے بند ہو چکے ہیں۔ بیوی کس کی ہے؟ بادشاہ مصر کی بیوی ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی میں اپنی زبان سے ادھر ادھر کی بات کروں گا، باہر نکل کر کے میرے اوپر الزام لگائے گی، تہمت لگائے گی، بادشاہ کے دربار کے اندر مجھے بلایا جائے گا اور اس تہمت کے اندر میری گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ کسی دروازے کو میں کھولنا چاہوں تو کھول نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کو مکمل طور پر فیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس نے پورے تمام انتظامات کر دیے تھے، اور جتنی بھی سیکیور بن سکتی تھی اور اس کمرے کو جتنا بھی سیکیور بنا سکتی تھی وہ سب کا سب کر لیا تھا۔ اب سوائے رب کی ذات کے، وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے، جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس ذات کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ کیا فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ میرے جوانوں خاص طور پر توجہ دیجیے، بہت سی حسینائیں آج بھی ہمیں راستے چلتے
بہت سی حسینائیں ہمیں آج بھی راستے چلتے بہکا سکتی ہے، آپ کے پاس بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہے، انہوں نے جو بات اور جو طریقہ اپنایا تھا، آج کا جوان مرد اور آج کی جوان عورت بھی اگر اس طریقے کو اپناتی ہے، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، ان جملوں میں جو طاقت یوسف کے زمانے میں تھی وہی طاقت آج بھی ان جملوں کے اندر موجود ہے۔ کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، بس کیا کہا؟ معاذ اللہ، تو جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے، تو جس کام کی مجھے دعوت دے رہی ہے، جس برائی کی طرف تو مجھے کھینچتی چلی جا رہی ہے، اس برائی سے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب قاری اس قرآن کو پڑھے گا معاذ اللہ، آپ کے دماغ کے اندر یہ قصہ ہوگا تو پوری بات آپ کے دل و دماغ کے اندر جو ہے آ جائے گی، اور اس قصے کو جو قاری یعنی کہ آپ کے تراویح سنانے والا جب اس آیت کے اوپر پہنچے گا اور دماغ میرا اور آپ کا حاضر ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بات وہاں پر یاد رہے گی کہ قال معاذ اللہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ اس کے شیطانی عمل سے بچنے کے لیے کہا تھا، اور پھر آگے کا جملہ کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میرا پروردگار بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے، میرا پروردگار بہترین بچانے والا ہے۔ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، بے شک یہ ظالموں میں سے ہیں اور ظالموں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ میرا رب اگر کسی کو ناکام کرنا چاہے تو کون کامیابی دے سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے اس تاریخی بات کو نوٹ کیا ہے، قرآن نے اس تاریخی بات کو نوٹ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور صرف بچایا ہی نہیں، اس پاک دامنی کی بنیاد پر نقطے کی بات سن لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی پاک دامنی کی بنیاد کے اوپر، اسی پاک دامنی کی بنیاد کے اوپر مرحلہ کہاں تک پہنچا دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بد نظری اور کہہ لیجئے کہ برے کام سے بچنے کے نتیجے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں، اتنی سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور ایک لمبا چوڑا قصہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ شیطانی عمل سے بچنے کی بنیاد کے اوپر۔ اور کیسے بچے تھے وہ شیطانی عمل سے؟ اسی طور پر بچے نے کہ اعوذ باللہ، انہوں نے معاذ اللہ کہا، الفاظ بدل دیے لیکن معنی اور میننگ ہر ایک کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ معاذ اللہ بولو یا اعوذ باللہ پڑھو، دونوں کا مطلب کیسا ہے؟ ایک ہی نکلتا ہے۔ قرآن کو آپ کھنگالو، سورہ بقرہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک درخواست تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ اپنی قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تذبحوا بقرہ۔ میں صرف ہیڈ لائن سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ورنہ یہ قصے ایسے ہیں کہ پورا رمضان گزر جائے اسی کے اندر، اور آپ قصے سننے کے بہت عادی بن چکے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ ہاں، واقعات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے بھائی، واقعات تو اس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، وہ پورا ہو گیا، اب سیدھی کچھ باتیں سننے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی تھی، وہ زمانہ آ گیا ہے۔ قرآن نے قصوں کو بھی بیان کیا اور قرآن نے کچھ صاف باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے، ان صاف باتوں کو بھی تو کبھی سنیں گے ہم لوگ۔ خیر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ بات کہی تھی حضرت عیسیٰ نے، کیوں کہی تھی یہ بات کی بات ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے، بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہا جاتا ہے، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ خیر، انہوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ بڈھی ہوگی یا جوان ہوگی، کس طرح کی ہوگی۔ اس لیے کوئی بہت سوال کرتا ہے نا تو لطیفے کے طور پر کہہ دیتے کہ بنی اسرائیل مت بن۔ معلوم ہے آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سوال کیا ما لونھا، حضرت آپ جس گائے کے ذبح کی بات کریں ہم کیسے رنگ کی لاوے، کالی لاوے، سفید لاوے، لال لاوے، کیسی لاوے؟ پھر کہا کہ
پھر کہا کہ اس کا وہ کیسی موٹی ہونی چاہیے یا پھر دبلی پتلی ہونی چاہیے، پھر کہا کہ وہ جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے. تو اس طرح کے سوالات کر کے بات کو وہ الجھا رہے تھے. ان کو اس کے اوپر عمل گویا کہ کرنا نہیں تھا تو بات کو الجھا رہے تھے. ایسے موقع کے اوپر ہماری علمی اور علماء کی زبان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، جب کوئی بار بار سوال کرتا ہے کہ بھائی تم بہت بنی اسرائیل مت بنو، یعنی بنی اسرائیل جیسا طریقہ اختیار مت کرو. خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، معاف کیجیے مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام بول دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان تذبحوا بقرہ، تم کیا کرو، گائے ذبح کرو. انہوں نے یہ بات کہی. قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا وہ کہہ پڑے فوراً، کیونکہ ادھر سے جب بھی کوئی بات کہی جاتی تھی تو ادھر سے نکلا تھا سوال اور جٹ جواب ادھر سے مل جاتا تھا. بڑی اکھڑ قوم تھی، وہ بھی جلدی سے مانتی ہی نہیں تھی. جب بھی کوئی بات کہی جاتی تھی تو فوراً سوال. حضرت موسیٰ جب فرعون کا پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں سمندر کے پاس پہنچ گئے تو کچھ لوگ وہاں سے بھی واپس آنے کی بات کر رہے تھے. یہ تو سمندر ہے، یہاں سے کیسے جائیں گے؟ تو ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا کر دے کہ آپ نے ایسی بات کہی تھی تو ہم اس کے اوپر کیسے عمل کریں. تو یہاں بھی یہ کہہ اٹھے، وقت کا نبی ہے، کوئی مذاق تھوڑی کریں گے. کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا یہ موسیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ، اس سے کوئی آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں نا؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مستی مذاق پر اتر آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس موقع کے اوپر بھانپ لیا کہ اب شیطان ان کے اوپر سوار ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب شیطان ان کے دماغوں کے اوپر چھا گیا ہے، اس بنیاد پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بھی جاہلوں جیسا بن جاؤں. میں کوئی جاہل تھوڑی ہوں کہ تمہیں ایسا حکم دوں کہ جو بالکل بے معنی ہو. نبی ہے، اور نبی جب بھی کسی کام کا حکم دیا کرتے ہیں تو وہ لا یعنی نہیں ہوا کرتا ہے. کسی نبی نے کسی زمانے میں اپنی قوم کو جب بھی کوئی بات کہی ہے وہ بات 100% حقیقت اور واستوکتا پر ہی مبنی ہوا کرتی تھی. کبھی بھی کسی نبی نے اپنی قوم سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس میں صرف اور صرف مذاق کا پہلو ہو اور اس میں نہ ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو. یہاں تک کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مذاق کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا عمیر ما فعلا نغیر، یا ابا عمیر ما فعلا نغیر. اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. لکھا ہے کہ علماء نے صرف اس ایک جملے پر جو نبی نے صرف ان کی دل لگی کے لیے کہا تھا. چھوٹے بچوں کو کہہ دیتے ہیں اے میرے پیارے، اے میرے لال، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے نا. آپ کا ہے تو وہ بیٹا، لیکن کہہ دیا جاتا ہے اے میرے دیکڑے اور اے میری دیکڑی. اس طرح کے کچھ جملے کہے جاتے ہیں جو کسی کی دل لگی کے لیے کہے جاتے ہیں. میرے آقا نے بھی صحابی رسول کی دل لگی کے لیے صرف اتنا سا کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یا ابا عمیر ما فعلا نغیر، کہ اس پرندے کا کیا ہوا اے ابو عمیر. یہ ایک دل لگی کا جملہ تھا. علماء نے اس ایک جملے سے 500 مسائل کا استنباط فرمایا. کتنے؟ 500 مسئلے بیان کیے ہیں نبی کے ایک جملے سے. ثابت ہوئی یہ بات کہ نبی جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا دین کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی ایسی لایانی اور بیکار بات کسی نبی نے بھی کسی زمانے میں اپنی قوم کے کسی فرد کو نہیں کہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں کوئی جاہل تھوڑا ہوں، میں کوئی نادان تھوڑا ہوں کہ تمہیں ویسے ہی گائے ذبح کرنے کے لیے کہوں گا. تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پناہ جو ہے چاہنے کے لیے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اتنی مرتبہ یہ جملہ آیا ہے کہ اب تو یاد ہو گیا ہوگا، ہے نا. ایک اور بات، حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام جب غسل کرنے کے لیے بیٹھی تھی
این اس موقع کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے دستک دی اور تشریف لے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا. این اس موقع پر وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ یہاں بھی کوئی شیطانی اثر ہوگا, تو اس نے بھی کہا تھا کہ معاذ اللہ. اس نے بھی کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ, یعنی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اعوذ بک, میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, تو یہاں سے چلا جا, تو یہاں سے چلا جا, ان کنت تقیہ. اس طرح کے جملے اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں, چونکہ یہ آپ لوگوں کی برکت سے دو چار باتیں درمیان میں یاد آ گئی. خیر, تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خود انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی, انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی شیطان سے بچنے کے لیے اسی طریقے کو استعمال فرمایا ہے. آؤ میرے آقا نے بھی تو اسی طریقے کو استعمال فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا تھا آقا نے, اور باقاعدہ اس کی تلاوت شروع کر رہے تھے, تو آقا بھی کیا فرماتے ہیں, اپنی زبان سے کیا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دوسری جگہ کے اوپر آقا نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو اللہ کے سمیع ہے, یعنی کہ بہت سننے والا ہے, اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت جاننے والا ہے. کس سے؟ شیطان مردود سے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے راندہ یعنی کہ ہانک دیا ہے. میں نے انبیاء سے یہ سلسلہ شروع کیا, اور آگے بھی میں آپ کو بہت سارے قصے سنا سکتا ہوں. آؤ ایک اور قصہ بھی دماغ میں گھوم رہا ہے, وہ بھی سناتا چلوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا ہے عمر ابن خطاب کو؟ ارے مسلمان تو مسلمان, لیکن غیر مسلمین بھی عمر ابن خطاب سے واقف ہے. آپ کا مہاتما جن کو ہم گاندھی کہتے ہیں, اس گاندھی نے بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخ کا اور اس ہسٹری کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے زمانے کو چلایا تھا. خلافت کی باغدور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ہاتھ میں سنبھالی تھی, ایک عجیب و غریب محیر العقول, انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والا کہہ لیجئے, ایک دم سے کریزی, یعنی کہ انسان کی دماغ سے بالکل بالا تر. آج کا حکمران اگر اس بات کو سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا ہے. ایسا انصاف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ عمر ابن خطاب کے دور کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک گھاٹ پر کھڑے کھڑے شیر بھی, اور اسی گھاٹ پر کھڑے کھڑے این اسی موقع کے اوپر بکری بھی پانی پیتی تھی. شیر کو بکری کی کوئی پر, یعنی شیر بکری کی طرف غلط نگاہ نہیں ڈالتا تھا, تو بکری کے دماغ کے اندر بھی شیر کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوا کرتا تھا. ایسا انصاف قائم کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیسے قائم کیا؟ اس سادگی کی بنیاد کے اوپر جو نبوت نے عطا فرمائی. اقلہم تکلفا, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ آج کسی بادشاہ کے ہم نشین ہوتے ہیں نا, کسی بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں, تو بادشاہ کا جیسا ٹھاٹ ہوتا ہے ویسا ہی ٹھاٹ اس کے وزیروں کا بھی ہوا کرتا ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ رکا بھی گرم, ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے. چائے سے زیادہ تشتری گرم ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو وزیر کا ٹھاٹ بڑھ جاتا ہے بادشاہ کے ٹھاٹ کے مقابلے کے اندر. ایسا بھی ہم نے تو دیکھا ہے. لیکن اقلہم تکلفا, میرے آقا کے اندر تواضع پائی جاتی تھی, تو میرے آقا کے اصحاب کے اندر جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے ان کے اندر بھی ایسی ہی تواضع پائی جاتی تھی. اسی لیے تو تاریخ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, ابو عبیدہ ابن جراح بیٹھے ہوئے ہیں, خالد بن ولید بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے آقا بھی ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیہاتی آ رہا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ من منکم محمدا, تمہارے اندر محمد کون ہے؟ آقا بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ محمد یہاں پر بیٹھے ہیں تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا امتیاز نہیں رکھا تھا وہاں پر, کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ اپنا پروفیشنلائز نہیں رکھی تھی, کوئی سٹیٹس کا وہاں پر کوئی نشان آپ نے نہیں رکھا تھا, کوئی علامت وہاں پر نہیں رکھی تھی. ہر ایک جیسا نظر آ رہا تھا, تو باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من منکم محمدا, تمہارے اندر محمد کون ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح.
اتنی سادگی جب نبوت کے اندر تھی تو نبوت کے صحابہ کے اندر بھی یہ سادگی آئی تو فرمایا اقلہم تکلفا، سب سے کم تکلف والے اگر کوئی تھے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ کیسے تھے آپ کو بتاؤں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، جن کی سلطنت کا سکہ اور ٹوٹی بولتی رہتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ عمر کا نام سن کر کے انسان تو انسان، لیکن شیطان کی ہوا نکل جایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود بھی روایتوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے۔ سیرت عمر فاروق پڑھو، آپ کو یہ قصہ ضرور ملے گا کہ عمر ابن خطاب اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنا پاورفل اور اتنا سپر پاور ہے، مگر اس کے باوجود جب کپڑا زیب تن کرتا ہے تو پیون پر پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، پیون پر پیون لگے ہوئے کپڑے۔ آپ کہو گے کہ وہ تو مدینے میں رہ کر ایسا کیا ہوگا، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ایسا کیا ہوگا، لیکن سنو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کمانڈر ان چیف بنا کر کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا فوجی اور سپہ سالار بنا کر کے عمر ابن خطاب نے ملک شام بھیجا تھا، سیریا بھیجا تھا، جہاں آج خاک اور خون کہہ لیجئے کہ وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خون کی ہولی وہاں پر کھیلی جا رہی ہے۔ ملبے کے نیچے لوگ دب جایا کرتے ہیں اور وہاں کھنڈرات کے ساتھ میں بیٹھ کر کے افطار کر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری تراویح کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے قسم خدا کی کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنے آنکھوں دیکھا حال میں کیونکہ اس بات کے اوپر نظر رکھتا ہوں، میری یہ ہابی ہے، میری یہ عادت رہی ہے، ہمیشہ میں نے اس چیز کے اوپر نظر رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ان کی مسجدوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے مکانات کو ملبہ بنا دیا گیا ہے، میدان بنا دیے گئے ہیں، ایک جانب میں مصلی بچھا ہوا ہے اور صفوں کے اندر سب کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ملبے کے سامنے پتہ نہیں ہے کہ کل بم گرا تھا تو آج بھی گرے گا کہ نہیں گرے گا، لیکن رب کو یاد کرنے کے لیے وہ جوان، وہ بچے اور ان کے پیچھے عورتیں بھی کھڑی رہتی ہے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں بھی نشر ہوئی ہوگی، کئی فوٹو اور کئی ویڈیوز کے ذریعے اس بات کو بتایا گیا۔ میں اپنے نوجوان سے اس بات کو جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ چاہے کچھ بھی سمجھے میرے ان کلمات کو، لیکن جو بات ہوا کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ میں کہوں گا، اس لیے کہ آقا سے میں نے یہ سیکھا ہے، میرے قرآن نے مجھے یہ سمجھایا ہے، جن صحابہ کا درس میں صبح و شام دیتا ہوں، میں نے ان صحابہ سے یہ سمجھا ہے، اور میں کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ تمہارے نوجوان صرف اس گاؤں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اطراف کے تمام نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ نوجوان اپنے کہہ لیجیے کہ چوراہوں کی طرف جا رہا ہے اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے اپنی اس عبادت کو چھوڑ رہا ہے اور تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ کب ہم جاگیں گے مسلمانوں اور کب جگائیں گے لوگوں کو؟ یہ بات کہنے کی ہے، اس لیے ضرور کہوں گا، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہوں گا، اور جب بھی ضرورت پڑے گی اس بات کو میں ضرور کہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس یہ بات امانت ہے۔ اگر میں اس امانت کو تمہارے در کی وجہ سے تمہارے سامنے بیان نہ کر سکوں تو کل موت واقع ہو جائے گی، میرے خدا کے سامنے مجھے اس امانت کا جواب دینا ہے۔ خلافت ہے یہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے۔ منبر پر بیٹھ کر کے جب بات کہی جائے گی تو حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ کہی جائے گی، اس لیے کہ آئین جوا مردی ہے حق گوئی و بے باکی، آئین جوا مردی ہے حق گوئی و بے باکی۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، ہم لومڑی جیسا کام نہیں کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ملک شام کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا۔ شام فتح ہو گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے ہیں، اور بیت المقدس میں جاتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی سی سواری کے اوپر سوار ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اور ایک معمولی سی سواری کے اوپر سوار ہے۔ بات پہنچ گئی ابو عبیدہ ابن جراح کو اور لشکریوں کو اور فوجیوں کو، مجاہدین اسلام کو بات پہنچ گئی کہ ہمارے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ ابن جراح اور کچھ فوجی اور کچھ صحابہ جو ان کے ساتھ میں تھے استقبال اور ریسیپشن کے لیے مسجد بیت المقدس سے باہر آئے، اقصی سے باہر آئے۔ دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو لباس پہنے ہوئے ہیں، جس لباس کو زیب تن کیا ہے، وہ لباس پیون در پیون لگے ہوئے ہیں، ٹھنگڑے پر ٹھنگڑے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر!
اور جس سواری کے اوپر وہ سوار ہے وہ سواری بھی اتنی اعلیٰ قسم کی نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، اے امیر المؤمنین، یہ زرق برق لباس ہم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ ریشمی اور قیمتی لباس ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے لیے جائز بھی ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے اگر آپ اس کو پہن لے تو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لباس کو پہننے سے انکار کر دیا۔ پھر سواری پیش کی تو کسی طرح سے سواری کو چھوڑ کر کے وہ رومی گھوڑا جو انہوں نے پیش کیا تھا اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، سوار ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن گھوڑا جو ہے چمک رہا ہے، دھڑک رہا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ بار بار حضرت عمر ابن خطاب اس کو جو ہے تھوڑا مار کر کے یا کسی طرح سے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ اور زیادہ بدک رہا ہے، وہ اور زیادہ چمک رہا ہے، اور زیادہ کود رہا ہے، اور گویا کہ قابو اور کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر سے اتر گئے اور اتر کر کہا کہ شیطان ہے اس کے اوپر۔ کیا کہا؟ اس کے اوپر شیطان ہے۔ دیکھو عمر جیسا کہ شیطان ویسے تو اس سے ڈرتے ہیں، شیطان ویسے تو اس سے بھاگتے ہیں، مگر اس مقام پر بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت سے نہیں بچ سکے، اپنی قوت سے نہیں بچ سکے۔ معلوم ہوا کہ اس مقام کے اوپر بھی اگر کوئی بچا سکتا تھا تو وہ کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعوذ باللہ کیا پاورفل چیز ہے، شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے، اور اس سے بچنے کا علاج کیا کیا ہے۔ وہ بات جو میں آپ کو بتائی تھی وہ بھی میں اس کو پوری کر دوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پیش کی تو کسی طرح سواری تو اختیار کر لی اور سوار ہو گئے، مگر وہ جو لباس پیش کیا تھا نا، اس لباس کو پہننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، یہ ایک سوال ہے کہ دو چیزیں پیش کی تھی، ایک سواری تو قبول کر لی، بھلے پھر بعد میں اس کے اوپر سے اتر گئے، مگر لباس کسی بھی صورت کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا اور اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت المقدس کا ایک راہب تھا، راہب اس زمانے میں قرآن کی زبان ہے، یہ راہب آج کے زمانے میں پوپ اور پادری کو کہا جاتا ہے، جو ان کا مذہبی آدمی ہوا کرتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں، جو دنیا و مافیا کو چھوڑ کر کے کیا کہتے ہیں سنیاس لے لیتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ ہمارے یہاں جینی لوگ جو ہے سنیاس لیتے ہیں، اسی طرح سے ان کے اندر بھی جو ان کا مذہب کا بڑا ہوا کرتا ہے وہ اسی طرح کا سنیاس لے لیتا ہے، جس کو پوپ کہا جاتا ہے، جس کو پادری کہا جاتا ہے، جسے راہب کہا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا وقس یا وقس، وقس یا وقس، میں صحیح تحقیق نہیں کر سکا اس بنیاد کے اوپر کہ اس کا صحیح تلفظ میں آپ کو نہیں سنا پا رہا ہوں، انشاءاللہ کل وہ تحقیق کے بعد بتا دوں گا اگر یاد رہا تو۔ وقس یا وقیس اس کا نام تھا۔ اس نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بات پیشین گوئی کے طور پر پڑھی تھی، یہ بات پیشین گوئی کے طور پر پڑھی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت میں ایسے ایسے صحابہ پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ ایک وقت میں آ کر کے اسی بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور جب وہ فتح کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کا حلیہ بیان کیا، ان کا چہرہ مکھرے کو بیان کیا کہ وہ کس طرح سے فتح کرنے کے لیے آئیں گے، کہا کہ ان کی سواریاں بھی معمولی ہوگی، اور دوسرے نمبر کے اوپر ان کا جو لباس ہوگا وہ لباس پیون در پیون ہوگا، تہ بتہ لگا ہوگا، یعنی اس کے اوپر ٹھنگرے پر ٹھنگرے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور وہ راہب اس انتظار میں تھا کہ آنے والے جو فاتحین ہیں، فتح کرنے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جس کی تورات و انجیل کے اندر پیشین گوئی کی گئی ہے، یا پھر کوئی دوسرے لوگ ہیں؟ اگر یہ وہی لوگ ہوں گے تو میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں گا۔ آئیے اب سوچئے اس مقام کے اوپر، اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجی سپاہی
گواہی اور سپہ سالار کے کہنے کی وجہ سے اور ان کے اصرار کی وجہ سے یہ پیون در پیون لگے ہوئے کپڑے کو اتار دیتے اور وہ قیمتی لباس کو پہن لیتے اور پھر بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے، اور وہ راہب حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھتا تو دیکھ کر کے یہ کہہ دیتا کہ میں نے تو اپنی تورات اور انجیل میں جس لباس کو پڑھا تھا یہ آدمی تو اس لباس کے اندر نہیں ہے، لہذا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے نہیں پہنا وہ لباس اور اسی پیون اور ٹھنگروں والے کپڑوں کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ جیسے ہی اس راہب نے عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ یہ بعین ہی وہی انسان نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں پیشین گوئی ہماری تورات و انجیل کے اندر پائی جا رہی ہے، چنانچہ فوراً ہی دیکھ کر کے اس راہب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے مذہب اسلام کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ دیا۔ اور دوستو آپ کو معلوم ہے جب کسی بستی کا یا جب کسی قوم کا بڑا اور جب کسی قوم کا لیڈر انسان مذہب کو قبول کر لیتا ہے تو پوری بستی اور پورا گاؤں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی مذہب کو اپنا لیا کرتا ہے۔ یہ بہت پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اس راہب نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے اس کے ماننے والے بہت سارے مریدین تھے، وہ تمام کے تمام بھی ان کی دیکھا دیکھی مذہب اسلام کو قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے اور انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیطان دیکھ کر کے سواری کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر حال میں پڑھنا ہے اور ہر موڑ کے اوپر پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب بھی ایسا لگے کہ اب ہم یہاں پر کسی برائی کے اندر پھنس رہے ہیں یا کوئی برائی کی طرف ہم کو بلا رہا ہے، چاہے برائی کی طرف بلانے والا مرد ہو چاہے برائی کی طرف بلانے والی عورت ہو، اگر مرد کو بلایا جا رہا ہو تو مرد اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر عورت کو بلایا جا رہا ہو تو عورت اعوذ باللہ پڑھے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے صرف اس ایک مرتبہ نہیں، ایسی دسیوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بچائے گا اور پھر مجھے اور آپ کو پاک دامن رکھے گا، عفت اور عصمت کو بحال رکھے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہمارے تعوذ کا مسئلہ تو اب یہاں پر میں ختم کر دیتا ہوں۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے ہماری یہ سورت شریفہ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر بسم اللہ پر مختصر سی گفتگو کر کے سیدھے ہم الحمدللہ رب العالمین کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الفاسقين اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اے اللہ جان کر انجان کر اے اللہ قدم قدم پر نفس نفس پر تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ تیری نعمتوں کا استعمال کر کر کے تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ تیری نعمتوں اور احسانات کا اے اللہ استعمال کر کر کے اے اللہ تجھ سے بغاوت کی ہے اے اللہ ہم بہت نالائق بن چکے ہیں اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں اے اللہ ہماری نالائقی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی ہے اے اللہ ہماری نالائقی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی ہے اے اللہ اس قدر نالائق ہو چکے ہیں اس قدر نالائق ہو چکے ہیں کہ اللہ جاننے کے باوجود بھی اللہ تجھے یاد نہیں کرتے ہیں اللہ جاننے کے باوجود بھی تجھے یاد نہیں کرتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے اے اللہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا پالن ہار ہے اے اللہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے اے اللہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے اے اللہ تو ہمارا رازق ہے اے اللہ تو ہمیں جلاتا ہے موت دیتا ہے اے اللہ ہر چیز جانتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی تجھے مانتے نہیں اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں ہم لوگ اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی بن چکے ہیں اے اللہ بڑے پاپی بن چکے ہیں اتنے بڑے پاپی بن گئے ہیں کہ اللہ اپنے پاپ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے اللہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے اے اللہ گویا دل مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ دل مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ دل مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ دل مردہ ہو چکے ہیں اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ یقیناً تو نے یہ معافی کا مہینہ عطا فرمایا ہے اے اللہ تو نے ہی تو بخشش کا مہینہ عطا فرمایا ہے اے اللہ تو نے ہی تو مغفرت کا مہینہ عطا فرمایا ہے اے اللہ جب تو نے مغفرت کا مہینہ عطا فرمایا تو مغفرت بھی فرما دیجئے بخشش بھی فرما دیجئے اے اللہ معافی کا پروانہ بھی دے دیجئے اے اللہ رجسٹرڈ معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیشہ اس کے لیے معاف کر دیجئے اے اللہ روزانہ توبہ کرتے ہیں اللہ نہیں جھوٹ بولیں گے اے اللہ غیبت نہیں کریں گے اے اللہ چغلی نہیں کھائیں گے اے اللہ کسی کو نہیں ستائیں گے اے اللہ چوری نہیں کریں گے اے اللہ حرام نہیں کھائیں گے روزانہ توبہ کرتے ہیں اللہ لیکن بہت کمزور ہیں اللہ بہت کمزور ہے توبہ توڑ دیتے ہیں اللہ ٹوٹ جاتی ہے اے اللہ یہ شیطان پیچھے پڑا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی ہم پہ طاقت نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں بچا لے اے اللہ تو ہمیں بچا لے اے اللہ تو ہمیں بچا لے اے اللہ ہمارا تو نفس بھی شیطان بن چکا ہے اے اللہ ہمارا تو نفس بھی شیطان بن چکا ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسے سنوارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرا وعدہ ہے قد افلح من تزکا اے اللہ تیرا وعدہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اے اللہ تیرا وعدہ کامیابی کا ہے اس بات پر کہ نفس کو سنوارا جائے اے اللہ تیرا وعدہ کامیابی اس بات پر ہے کہ تجھے یاد کیا جائے اے اللہ تیرا وعدہ کامیابی اس بات پر ہے کہ وصلی اے اللہ نمازیں پڑھی جائے اے اللہ نہ ہم
اپنے نفس کو سنوار رہے ہیں، اے اللہ نہ ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، اے اللہ نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ نفس کو سنوارنے والے بنا دے، اے اللہ نفس کو سنوارنے والے بنا دے، اے اللہ تیری ذات کا استحضار کرنے والے بنا دے، ہر لمحہ تجھے یاد کرنے والے بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے سجدہ کرنے والے بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی بنا دے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس طرح کا بنا دے، اے اللہ جو مطلوب ہے اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ایسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ دنیا کو پسند آئے نہ آئے لیکن اے اللہ تجھے پسند آ جائے ایسے بنا دے، اے اللہ ایسے بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ تجھے اے اللہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں تجھ سے، اے اللہ وہ چیزیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ مانگنے کا حق تو نہیں رکھتے ہیں لیکن اے اللہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتیں ہیں ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ضرورتیں ہیں ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کس نیت سے یہاں پر بیٹھتے ہیں، اے اللہ کوئی بیمار ہوگا تو اس نیت سے کہ میری بیماری دور ہو جائے، اے اللہ پتہ نہیں کیا کیا نیتیں لے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ ہر ایک کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہر ایک کی نیک نیتیں پوری فرما دے، اے اللہ سب سے بڑی چیز تو ہدایت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرما، ہدایت پر استقامت نصیب فرما، ہدایت پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم کسان پیشہ لوگ ہیں، اے اللہ ہم کسان پیشہ لوگ ہیں، اے اللہ بارش کے منتظر ہیں، اے اللہ صحیح موقع کے اوپر اے اللہ صحیح بارش ہمیں میسر فرما دے، اے اللہ ضرورت کی بارش میسر فرما دے، اے اللہ ایسی بارش کہ جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے جانوروں کے لیے مفید ہو، اے اللہ ہمارے کھیتوں کے لیے مفید ہو، ہماری بستی کے لیے مفید ہو، اے اللہ ہر ایک کے لیے مفید ہو ایسی بارش عطا فرما، اے اللہ ایسی بارش سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اے اللہ ہمارے کھیتوں کے لیے نقصان دہ ہو، اے اللہ ہمارے جانوروں کے لیے نقصان دہ ہو، ہماری بستیوں کے لیے نقصان دہ ہو، ہر ایسی بارش سے ہم حفاظت چاہتے ہیں، اے اللہ حفاظت چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری ملازمتوں میں ہمیں ترقیاں نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم اولاد سے متعلق بہت پریشان ہیں، اے اللہ اولاد سے متعلق ہم میں کا ہر ایک پریشان ہے، اے اللہ اپنے اپنے طور پر پریشان ہیں، تو جانتا ہے کہ لوگ کس طرح سے پریشان ہیں، اے اللہ کس طرح سے پریشان ہیں، اے اللہ تو پریشانیاں دور کرنے پر قادر ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اولاد نصیب فرما، اور جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے اے اللہ ان اولاد کو ان کے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ان کے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ تیری مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربا تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس ملک کا مستقبل ہم نہیں جانتے ہیں، اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اے اللہ اے ربا تیری ذات سے مایوس بھی نہیں ہے، اللہ بہت آس لگائے ہوئے ہیں، اللہ بہت آس لگائے ہوئے ہیں، اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، لیبیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک شام اور سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے ربا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے اسرائیلی درندے قید خانوں میں ڈال رہے ہیں، اے اللہ کیا گزرتی ہوگی ان ماؤں کے اوپر کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اے اللہ ان کے نور نظر اور لشتے جگر کو پکڑ پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیے جائے اور دنیا خاموش تماشائی بن کر کے دیکھ رہی ہے، اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ ان ماؤں میں ہمت عطا فرما، ان میں صبر عطا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ظالموں کے حق پہ ہدایت ہے تو ہدایت
ہدایت کی دولت سے جلد از جلد انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو درس عبرت بنا دے۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو درس عبرت بنا دے۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو درس عبرت بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تسبیحات کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ و خیرات کو قبول فرما، ہماری خدمت خلق کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ایک دوسرے کے تئیں محبتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ اے اللہ خیر ہی خیر بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی دعوتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام تنظیموں اور اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جوانوں کی حفاظت فرما، جوان مردوں کی حفاظت فرما، جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہر ایک کی تو حفاظت فرما، ہر ایک کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔